الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وفي رواية ما نيح عليه متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق علیہ. ان باتوں کا ذکر چل رہا ہے جن کو شریعت میں منہیات کہا جاتا ہے. منہیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے شریعت میں روکا گیا ہے ان کو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کیا جائے گا ان کو کہا جاتا ہے منہیات. چنانچہ ابھی جو باب گزرا تھا وہ تھا کہ شریعت کے اندر دین اسلام میں تکلفات کو کوئی جگہ نہیں ہے. آدمی کی سیدھی سادی زندگی ہونی چاہیے. آج جو گفتگو ہوگی جو باب شروع ہوا وہ یہ ہے کہ آدمی کا جب کوئی اپنا رشتہ دار عزیز قریب جب اس دنیا سے جائے تو اس کی وفات پر اپنے چہرہ پیٹنا، بیان کر کے رونا چلانا، اپنے بالوں کو پھاڑنا یا سر کو ٹکلا کرانا اپنے عزیز ترین کے بچھڑ جانے کی وجہ سے، ان چیزوں کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. عربی میں اس کو کہا جاتا ہے نوحہ کرنا، یعنی میت کے چلے جانے پر اس کے اوصاف و کمالات ہیں یا نہیں ہیں اس کو بیان کر کے رونا اور چلانا. زمانہ جاہلیت کے اندر اس کام کے لیے باقاعدہ پہلے عورتیں ہوا کرتی تھیں کہ جس گھر میں انتقال ہوا وہ اپنی ٹولی بنا کر اس گھر میں پہنچ جایا کرتی تھیں اور اس کے اوصاف و کمالات کو بیان کر کے رویا جاتا تھا، گویا کہ بتکلف رونے جیسا ماحول بنایا جاتا تھا. شریعت کے اندر یہ چیز حرام ہے. بلکہ اگر جس گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ میت کے چلے جانے پر اس کے گھر والے اس کے اوصاف و کمالات کو بیان کر کے واویلا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کو یہی ملا تھا ہم سے بچھاڑنے کے لیے، ایسا کیوں نہیں ہو گیا کہ اس کی جگہ میں نہ چلا گیا. اس طرح کے الفاظ عام طور پر جن کا تعلق علم سے دور ہوتا ہے اس طرح کے الفاظ وہ کہا کرتے ہیں. یہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے، اس سے روکا گیا ہے. بلکہ حدیث میں تو یہ آ رہا ہے کہ اگر کسی کے گھر والے اس کے چلے جانے پر اس کے اوصاف کو بیان کر کے اپنے آپ کو پیٹتے ہیں تو اللہ قبر میں مردوں کو فرشتوں کے ذریعے سے مار پڑواتا ہے. اب یہاں ذہن کے اندر ایک اعتراض اور عام طور پر سوال ہوگا کہ قرآن کا ایک اصول ہے، آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ اگر گناہ میں کروں تو اس کی سزا دوسرے کو کیوں ملے؟ رو تو رہے ہیں گھر والے اور عذاب میت کو ہو رہا ہے، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ باقاعدہ وصیت کر کے مرا کرتے تھے کہ دیکھو جب میں چلا جاؤں تو میرے گھر والے میرے گھر پر عورتوں کو بلانا اور ان کو رونے اور چلانے کے لیے حکم دینا تاکہ لوگوں کے اندر یہ میسج پیغام جائے کہ فلاں بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے چاہنے والے اتنے تھے.
اس وصیت کی بنیاد پر اللہ مردے کو عذاب قبر دیتا ہے، اس وجہ سے کہ کہہ کر کیوں گیا۔ ایک دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر میت کو یہ پتہ ہو کہ میرے جانے پر میرے گھر والے بیان کر کے روئیں گے تو اس کو یہ وصیت کرنا چاہیے کہ دیکھو بیان کر کے نہ رونا، ہاں اگر آنسو نکل جائے تو شریعت میں یہ برا نہیں ہے۔ دیکھیے میت کے چلے جانے پر ہر طرح کا رونا شریعت میں حرام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت ابراہیم ان کے بیٹے تھے، جب ان کا انتقال ہوا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو ایک ہے آنسو کا نکلنا، جب کوئی اپنا جائے گا تو قلبی رنج ہوتا ہے، یہ رنج یہ برا نہیں ہے، لیکن اس رنج کا اظہار الفاظ کے ساتھ بیان کر کے یہ برا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والے میرے اوصاف و کمالات کو بیان کر کے روئیں گے تو وصیت کرنا چاہیے کہ میرے جانے کے بعد رونا نہیں، اگر تم رو گے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے تکلیف ہو جائے۔ ایک تیسرا جواب یہ دیا ہے علماء نے کہ دیکھو اگر میت کے اوصاف اور کمالات کو بیان کر کے رویا جائے، مثال کے طور پر کہا جائے ہائے افسوس ہمارا کتنا سہارا چلا گیا ہمیں بے سہارا کر کے، تو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے میت کو کہلواتے ہیں اور میت کو بطور طنز فرشتے یہ بات کہتے ہیں اچھا اللہ کو سہارا چھوڑ کر تو ان کا سہارا بنا تھا، تو فرشتے بطور طنز کے مرنے والے سے کہتے ہیں کہ تو تھا ان کا سہارا یا اللہ سہارا تھا۔ اس کی تائید ایک دوسرے حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا آخری وقت آیا یا ایک مرتبہ وہ سخت بیمار ہوئے تو بے ہوش ہو گئے، ان کی قریب میں ان کی بہن بیٹھی تھی، وہ رونے لگیں اور چلانے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن رواحہ کو آرام ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تم رو رہی تھی اور بیان کر کے رو رہی تھی میرے اوصاف کو تو دو فرشتے کرز لے کر ہتھوڑا لے کر میرے پاس کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کیا تو ایسا ہی ہے جیسا یہ بیان کر رہی ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ فرشتے بطور طنز کے یہ بات میت کو کہتے ہیں کہ تیرے بارے میں یہ لوگ ایسا ایسا بیان کر رہے ہیں، حالانکہ تیرا حقیقت سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام سہارا یا سب سے بڑا سہارا یہ اللہ کا سہارا ہوتا ہے، میت کے چلے جانے پر اس کو اپنا سہارا کہنا یہ بات اللہ کو پسند نہیں آتی ہے، اس وجہ سے بیان کر کے رونا یہ شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اور حدیث میں یہ جو بیان ہو رہا ہے کہ میت کے گھر والے اگر روتے ہیں بیان کر کے تو میت کو عذاب ہوتا ہے، یہ محمول ہے اس بات پر کہ اگر وصیت کر کے گیا ہے، جاہلوں والا طریقہ کہہ کر گیا ہے کہ میرے بعد رونا میرے گھر والوں، تو اگر یہ طریقہ اختیار کر کے گیا ہے تو پھر مرنے کے بعد عذاب قبر ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی بہت صریح حدیث ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہے۔ میت پر نوحہ کرنا، رخسار پیٹنا، اپنے گریبان کو پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، ہلاکت اور تباہی کی اپنے لیے بد دعا کرنا میت کے چلے جانے پر یہ حرام ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس پر نوحہ یعنی اس کے اوصاف کو بیان کر کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اور اگر رویا جا رہا ہے صرف آنسوؤں سے بیان نہیں کیا جا رہا تو اب یہ شریعت کے اندر حرام نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے گالوں کو پیٹا، گریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کے بول بولے۔ جاہلیت کے بول یہ ہیں کہ آدمی یہ کہے کہ اللہ نے اس کو کیوں موت دے دی، مجھے موت دے دیتا، یہ سب کے سب جاہلیت والے بول ہیں، یہ شریعت کے اندر حرام ہیں۔
اس حدیث کو بھی حضرت امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ و